بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی خیر گیری میں مصروف تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو کسی کے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جاؤ اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا اماں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اس کی ماں نے کہا اے بیٹی جاؤ بھی دودھ میں پانی ملا دو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکی نے جواب دیا کہ اماں اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نیک لڑکی کی بات بہت پسند آئی۔ اپنے غلام اسلم کو جو اس وقت اس کے ہمراہ تھے فرمایا اے اسلم اس دروازے کی شناخت رکھنا اور یہ جگہ بھی یاد رکھنا۔ پھر وہ دونوں آگے چل دیے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اسلم وہاں جاؤ اور معلوم کر دو کہ وہ کہنے والی لڑکی کون ہے، اس نے کس عورت کو جواب دیا اور کیا ان کے ہاں کوئی مرد ہے۔ اسلم رضی اللہ تعالی عنہ معلومات کے لیے واپس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کنواری غیر شادی شدہ ہے اور وہ اس کی ماں ہے اور ان کے ہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ پھر فرمایا کیا تم میں سے کوئی کسی عورت کی حاجت ہے تو میں اس کی شادی کر دوں، اور اگر تمہاری باپ میں عورت کے پاس جانے کی طاقت ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی سے نکاح کرنے میں مجھ پر سبقت نہ لے جاتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری تو بیوی ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ میری بھی بیوی ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابا جان میری بیوی نہیں ہے، آپ میری شادی کر دیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا اے بیٹے عاصم اس کی شادی کر دی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بنی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان کے سب سے زیادہ عادل حکمران اور 5ویں خلیفہ راشد تھے۔